السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے دسمبر کی 13 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ آغاز کرتے ہیں پاکستان، بھارت، افغانستان اور عالمی خبروں کے ساتھ۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے جمعرات کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا ہے کہ پاکستان افغانستان میں طالبان حکومت کے ساتھ بات چیت کے ذریعے تصفیہ طلب مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے۔ طالبان کے ناظم الامور سردار احمد شکیب نے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے گزشتہ ہفتے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات سے قبل کابل میں پاکستان کے ناظم الامور عبید نظامانی نے طالبان کے وزیر دفاع ملا یعقوب سے ملاقات کی تھی۔ دریں اثنا اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب نمائندے عثمان جدون نے جمعرات کو سلامتی کونسل کو بتایا کہ ٹی ٹی پی کے 6000 جنگجو افغانستان میں سرگرم ہیں، اور وائٹ ہاؤس نے طالبان حکومت کے وزیر خلیل الرحمان حقانی کی ہلاکت پر اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ داعش افغانستان کے اندر ایک خطرہ ہے اور اس کی نظریں طالبان پر ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ایک سوال کے جواب میں نیشنل سیکیورٹی کمیونیکیشنز کے مشیر جان کربی نے کہا کہ افغانستان سے انخلا کے بعد امریکہ کی دنیا بھر میں دہشت گردی کے امکانات کے خلاف کارروائی کی اہلیت میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے آئینی بینچ نے فوجی عدالتوں کو 9 مئی کے واقعات سے متعلق 85 ملزمان کے فیصلے سنانے کی مشروط اجازت دے دی ہے۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 7 رکنی آئینی بینچ نے حکم دیا ہے کہ جن ملزمان کو سزاؤں میں رعایت مل سکتی ہے انہیں رعایت دے کر رہا کیا جائے، تاہم جن ملزمان کو رہا نہیں کیا جا سکتا انہیں جیلوں میں منتقل کیا جائے۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کے الزام پر 103 افراد کو گرفتار کیا گیا تھا اور بعد میں مزید 2 لوگوں کو گرفتار کر کے ان کے کیسز فوجی عدالتوں میں بھجوائے گئے تھے۔ بھارت کی مرکزی کابینہ نے ون نیشن ون الیکشن کے بل کی منظوری دے دی ہے۔ سابق صدر رام ناتھ کووند کی سربراہی والی کمیٹی نے 18,000 سے زائد صفحات پر مشتمل اپنی رپورٹ میں سفارش کی ہے کہ لوک سبھا اور ریاستی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرائے جائیں۔ آئینی ماہرین کے مطابق ون نیشن ون الیکشن کی سفارش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آئین کی کم از کم 5 دفعات میں ترامیم کرنا ہوگی۔ حکمراں جماعت بی جے پی سن 2014 میں مرکز میں برسر اقتدار آنے کے بعد سے ہی لوک سبھا اور اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرائے جانے پر زور دیتی رہی ہے، جبکہ حزب اختلاف نے اس بل کی شدید مخالفت کی ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق الہ آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے متنازع جج جسٹس شیکھر کمار یادیو کو حساس معاملات کی سماعت سے روک دیا ہے۔ جسٹس یادیو نے حال ہی میں وشو ہندو پریشد کے ایک پروگرام میں متنازع تقریر کی تھی، جس پر قانونی ماہرین، انسانی حقوق کے کارکنوں اور سیاستدانوں نے ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا تھا۔ شام میں پھنسے ہوئے 300 سے زیادہ پاکستانی شہری بیروت سے چارٹرڈ طیارے کے ذریعے جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب اسلام آباد پہنچ گئے ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے وطن واپس آنے والے شہریوں کا استقبال کیا۔ گزشتہ روز دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا تھا کہ 250 زائرین سمیت 475 پاکستانی شہری شام کی سرحد عبور کر کے لبنان داخل ہوئے تھے، جنہیں بیروت سے اسلام آباد لانے کی تیاریاں کی گئیں، اور بائیڈن انتظامیہ نے شام کے صدر بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد کہا ہے کہ وہ شامی عوام کے سامنے جواب دہ کسی غیر فرقہ وارانہ حکومت کی طرف منتقلی کے شفاف اور جامع عمل کی مکمل حمایت کرے گی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے جمعے کو کہا کہ انہوں نے غزہ میں جنگ بندی کی جانب پیش رفت کے حوصلہ افزا اشارے دیکھے ہیں، اور انہوں نے ترکی پر زور دیا کہ وہ
حماس کو جنگ بندی پر قائل کرنے کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے۔ ان کا یہ بیان ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان سے ملاقات کے بعد سامنے آیا ہے۔ ادھر 7 ممالک کے گروپ G7 کے لیڈروں کی آج عملی طور پر ملاقات ہو رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ وہ شام میں جامع اور غیر فرقہ وارانہ حکومت کے قیام کی حمایت کے لیے تیار ہیں۔ ادھر اسرائیل کے شہر تل ابیب میں جمعرات کو امریکی قونصل خانے کے باہر احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے فلسطینی عسکری تنظیم حماس کی قید میں موجود یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ احتجاج ایسے موقع پر کیا گیا ہے جب امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے بعد جیک سلیون نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان عنقریب جنگ بندی کا معاہدہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اعلان کیا ہے کہ کیری لیک کو وائس آف امریکہ کا ڈائریکٹر مقرر کیا جائے گا۔ وائس آف امریکہ کے موجودہ ڈائریکٹر مائک ایبرومووٹز نے جمعرات کی صبح اپنے عملے کو ایک ای میل بھیجی جس میں لکھا ہے کہ میں USAGM اور وائس آف امریکہ دونوں میں اختیارات کی ہموار منتقلی کا خیر مقدم کرتا ہوں اور میں نئی انتظامیہ اور اس پروسیس میں تعاون کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی ایک اشاعت میں کیری لیک نے کہا کہ انہیں وائس آف امریکہ میں کردار نبھانے کے قابل سمجھے جانے پر فخر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ VOA ایک اہم بین الاقوامی میڈیا آؤٹ لیٹ ہے جو جمہوریت اور سچائی کو فروغ دیتا ہے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی ہم منصب شی جن پنگ سمیت دیگر عالمی رہنماؤں کو اپنی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے مدعو کیا ہے۔ ٹرمپ کی ٹرانزیشن ٹیم کی ترجمان کیرولائن لیوٹ نے فاکس نیوز کو بتایا کہ یہ ابھی طے ہونا باقی ہے کہ چینی صدر ٹرمپ کی دعوت قبول کریں گے یا نہیں۔ ترجمان نے ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں مدعو کردہ دیگر عالمی رہنماؤں کے نام نہیں بتائے۔ ادھر ٹائم میگزین نے امریکہ کے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پرسن آف دی ایئر یعنی سال کی بہترین شخصیت قرار دیا ہے اور اپنے ٹائٹل پر جگہ دی ہے۔ ٹرمپ کو سال 2016 میں بھی پرسن آف دی ایئر کا اعزاز مل چکا ہے۔ ٹائم میگزین نے سن 2020 کے لیے ڈیموکریٹک صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کاملا ہیرس کو اس اعزاز سے نوازا تھا۔ گزشتہ سال پاپ اسٹار ٹیلر سوئفٹ پر پرسن آف دی ایئر قرار پائی تھی۔ روس نے یوکرین کے خلاف ایک بھرپور فضائی حملہ کیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس نے جمعے کی بمباری میں 93 میزائل اور تقریباً 200 ڈرونز فائر کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ تقریباً 3 سال قبل جب روس نے مکمل پیمانے پر حملے شروع کیے تھے اس کے بعد سے یہ ملک توانائی کے شعبے پر کی جانے والی سب سے بھاری بمباری ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یوکرینی دفاع نے 81 میزائلوں کو مار گرایا جن میں 11 کروز میزائل بھی شامل ہیں۔ یوکرین کے صدر نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے خلاف بین الاقوامی اتحاد کی درخواست کی بھی تجدید کی ہے لیکن صورتحال غیر یقینی ہے۔ امریکہ کے نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ کے خاتمے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں ریڈ سی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول جاری ہے جس میں ول اسمتھ، نک جونز، پریانکا چوپڑا سمیت کئی معروف سیلیبریٹیز نے شرکت کی ہے۔ فیسٹیول میں 81 ممالک سے 120 فلموں کی نمائش جاری ہے۔ فیسٹیول کا آغاز جمعرات سے ہوا تھا جو 14 دسمبر تک جاری رہے گا۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو اور یوٹیوب پر ہم نے براہ راست آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں، اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لیے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔
نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔